آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی جانیں گے جو وقت کی گرد میں کہیں کھو گئی تھی، ایک ایسی تہذیب جسے دنیا تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وادی سندھ کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر دنیا کی ایک بہت بڑی عظیم قدیم سلطنت بس بھلا دی جائے، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ۔ سوچیں، تقریباً 4000 سال تک اس کے بڑے بڑے شہر زمین کے نیچے دبے رہے، اور ان کی زبان وہ تو آج تک ایک مکمل راز بنی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ بھولی بسری تہذیب دوبارہ دنیا کے سامنے آئی کیسے؟ چلیں اس کی دریافت کی کہانی جانتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی کہانی شروع تو ہوتی ہے 1842 میں، جب ایک برطانوی سیاح نے کچھ کھنڈرات دیکھے، لیکن اصل بریک تھرو میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ پھر آیا سال 1922، جب ایک ماہر آثار قدیمہ RD بینرجی نے موہنجو داڑو کی اصل اہمیت کو پہچانا، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد 1924 میں ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے ایک دھماکہ خیز اعلان کیا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک پوری کی پوری گمشدہ تہذیب دریافت ہو چکی ہے۔ جان مارشل نے خود 1924 میں کیا لکھا تھا، سنیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم وادی سندھ کے میدانوں میں ایک بہت بڑی دریافت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ ان الفاظ میں جوش ہے نا، آج بھی اس لمحے کی ہیجان انگیزی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ تہذیب دریافت ہوئی تو سب سے حیران کرنے والی چیز کیا تھی؟ ان کے شہر، جی ان کی شہری منصوبہ بندی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کے پہلے پلانڈ سٹیز تھے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گاؤں نہیں تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہاں 50 لاکھ تک لوگ رہتے تھے۔ 50 لاکھ! یہ اس وقت کی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 10% بنتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ان کے شہروں کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ پکی اینٹوں سے بنے گھر، سڑکیں بالکل سیدھی ایک گرڈ پیٹرن پر، اور سب سے کمال کی چیز ان کا نکاسی آب اور سیوریج کا نظام جو پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ ہر گھر میں کنویں سے پانی آتا تھا، اور شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے بڑی بڑی دیواریں بھی تھیں۔ مطلب کمال کی انجینئرنگ تھی ان کی۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور گھر میں ایک الگ باتھ روم ہے، اور گلیوں میں نالیاں بھی ڈھکی ہوئی ہیں۔ یہ تو آج بھی کئی جگہوں پر نہیں ہوتا۔ واقعی یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہیں مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی دوسری بڑی تہذیبوں سے بالکل الگ کرتی ہے، وہ ہے ان کی سوچ۔ دیکھیں، مصر میں فرعونوں کے لیے بڑے بڑے مقبرے بنے، میسوپوٹیمیا میں بادشاہوں کے محل، لیکن وادی سندھ میں یہاں پیسہ اور محنت عام لوگوں کی سہولت پر لگائی گئی، جیسے پبلک باتھ اور ڈرینیج سسٹم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شاید یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں سب کی بھلائی کا سوچا جاتا تھا، نہ کہ صرف حکمران طبقے کا۔ تو شہر تو بہت شاندار تھے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان شہروں میں رہنے والے لوگ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی ثقافت اور معیشت، کیونکہ یہ لوگ تجارت اور کاریگری کے زبردست ماہر تھے۔ ان کی سب سے مشہور چیزوں میں سے ایک ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مہریں۔ یہ اسٹیٹ ٹائٹ نامی ایک نرم پتھر سے بنتی تھیں، اور یہ کوئی عام مہریں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے شاہکار ہیں۔ ان پر جانوروں کی تصویریں اور ایک ایسی لکھائی ہے جسے آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ تجارتی سامان پر ٹھپا لگانے کے کام آتی تھیں، بالکل آج کے بزنس کارڈ یا برانڈ لوگوں کی طرح۔ اور یہ دیکھیے، مشہور زمانہ ڈانسنگ گرل، کانسی کا یہ چھوٹا سا مجسمہ ان کی آرٹسٹک سکل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسے لاسٹ ویکس کاسٹنگ جیسی ایڈوانس ٹیکنیک سے بنایا گیا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ دھاتوں سے کام لینے میں کتنے ماہر تھے۔ اور ان کا بزنس صرف مقامی نہیں تھا، ان کا ٹریڈ نیٹ ورک بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیمی پریشس پتھر جیسے کارنیلین، افغانستان سے لاجورد، اور یہاں تک کہ عمان جیسے علاقوں سے تانبا منگوا کر تجارت کرتے تھے۔ ان کی ہر چیز میں ایک ترتیب، ایک نفاست نظر آتی ہے۔ انہوں نے وزن اور پیمائش کا ایک سٹینڈرڈ سسٹم بنایا تھا، اور وہ بھی ڈیسیمل سسٹم پر مبنی۔ ان کے باٹ اکثر چکمک پتھر کے کیوبز کی شکل میں ہوتے تھے، سب ایک جیسے۔ اور تو اور دنیا کے پہلے چوکور پانسے یعنی دائز بھی شاید انہی لوگوں نے بنائے۔ تو پھر وہی بڑا سوال، اتنی ایڈوانسڈ، اتنی منظم تہذیب آخر گئی کہاں؟ یہ ختم کیسے ہو گئی؟
یہ اس کہانی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ چلیں اس کے زوال کی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے ایک تھیوری بہت مشہور تھی کہ باہر سے آرین حملہ آور آئے اور انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن اب زیادہ تر ماہرین اس بات کو نہیں مانتے۔ آج کل کے شواہد ایک بالکل مختلف مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی۔ ثبوت ملتے ہیں کہ اس پورے خطے میں آہستہ آہستہ خشک سالی بڑھتی گئی اور مانسون کی بارشیں کمزور پڑ گئی۔ اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک بہت سست لمبا پروسیس تھا۔ ہوا یہ کہ تقریباً 1800 قبل مسیح کے آس پاس مانسون کا پیٹرن بدل گیا۔ جن دریاؤں کے کنارے یہ عظیم شہر آباد تھے وہ سوکھنے لگے یا ان کا رخ بدل گیا۔ ان کی زراعت جو ان کی معیشت کی جان تھی تباہ ہو گئی، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اپنے شہر چھوڑ کر مشرق کی طرف گنگا کے میدانوں کی جانب ہجرت کر گئے۔ شہر ویران ہو گئے، لیکن ایک چیز وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے جو آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ ہے ان کی زبان، ان کی لکھائی اور ان کی وہ میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نے اپنے پیچھے تقریباً 400 الگ الگ نشانیاں یا علامتیں چھوڑی ہیں، اور آج تک کوئی بھی انہیں سمجھ نہیں پایا۔ ایک شہر ہے دھولا ویرا، وہاں تو کمال ہی ہو گیا۔ وہاں ایک لکڑی کا تختہ ملا ہے جس پر ان میں سے 10 علامتیں ایک لائن میں لکھی ہیں، بالکل ایک سائن بورڈ کی طرح۔ شاید یہ دنیا کا سب سے پرانا سائن بورڈ ہو۔ تو آخر ان 4000 سال پرانی نشانیوں میں کیا راز چھپا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک زبان ہے، یا کوئی خفیہ کوڈ، یا شاید کچھ اور ہی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی سب کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، بھلے ہی ان کے شہر کھنڈر بن گئے، ان کی لکھائی گم ہو گئی، لیکن ان کا اثر ختم نہیں ہوا۔ ان کے کلچر کے کئی حصے جیسے کھیتی باڑی کے طریقے، آرٹ کے ڈیزائنز، وہ بعد میں آنے والی تہذیبوں کا حصہ بن گئے، اور آج بھی ان کی جھلک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ تو آخر میں بس یہی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے ماہرین آثار قدیمہ مزید کھدائی کر رہے ہیں، کیا کبھی وہ دن آئے گا جب وادی سندھ کے خاموش لوگ آخرکار دوبارہ بول اٹھیں گے؟